ولا تضرب الوجہ، چہرے پر مت مارنا، ولا تقبح، اس کا برا بھلا مت کہنا، ولا تہجر الا فی البیت، گھر کا معاملہ گھر ہی میں نپٹاؤ، بازار میں مت لاؤ۔ جی تو پوری حدیث۔ وعن حکیم ابن معاویہ القشیری عن ابیہ قال یا رسول اللہ ما حق زوجۃ احدنا علیہ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، رواه ابو داؤد فی کتاب الادب۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب الادب میں روایت اسی طرح لائے ہیں، راوی حضرت معاویہ حضرت حکیم ابن معاویہ القشیری ہیں۔ ایک صاحب پوچھ رہے کہ اللہ کے رسول ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ کہا کہ جو کھا رہا ہے کھلا، جو پہن رہا پہنا، اپنا ہوٹل میں کھا کر کے آیا ہے، گھر میں دے دیا دال چاول کھانے کے لیے، چٹنی روٹی دے دی ہے، غلط ہے یہ۔ ہوٹل میں کھینچ کے آ رہا ہے، مرغے ورغے کھینچ کے آ رہا ہے، اور گھر میں نون روٹی دے دی ہے کھاؤ، یہ غلط ہے۔ تو تیمہ اذا طعمت، جو کھا رہے کھلاؤ، جو پہن رہے پہناؤ، اور ولا تضرب الوجہ، چہرے پر مت مارو، جی جی، ولا تقبح، برا بھلا مت کرو، تیرا باپ ایسا، تیرا بیٹا ایسا، تیری ماں ایسی، وغیرہ وغیرہ، ولا تقبح، اسے برا بھلا مت کرو، ولا تہجر الا فی البیت، معاملہ اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو گھر میں سلٹا لو، بازار میں مت لاؤ، ولا تہجر الا فی البیت، گھر ہی میں اس کو چھوڑو، باہر نہیں، ولا تہجر الا فی البیت، گھر ہی میں اس کو چھوڑو، باہر نہیں۔ تو یہ تو بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر۔ اور شوہر کا حق بیوی کے اوپر کیا ہے؟ حدیث دیکھتے، حدیث اس طرح۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، رواہ البخاری فی ابواب الرضا، رواہ الترمذی فی ابواب الرضا، ابواب الرضا کے اندر یہ روایت لائے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، جنت میں چلی جائے گی۔ ان دونوں حدیثوں کے تناظر میں آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حقوق کا جو ان کے اوپر خیال رکھتے ہیں، اور کتنی عورتیں ہیں جو ان حقوق کو جو ان کے شوہروں کو ان کے اوپر ہے، ان حقوق کو کس طرح ادا کرتی ہیں وہ۔ اسی وجہ سے پورا معاشرہ درہم برہم ہوا پڑا ہے، گھروں کے اندر خلفشار ہے، گھروں کے اندر ٹینشن ہے، گھروں کے اندر تباہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر ایک اپنے حق کو لینے کے لیے تو تیار ہے مگر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہ رہا ہے مجھے میرا حق ملنا چاہیے، مگر تیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو دوسروں کو حقوق ان کو ادا کرے۔ ایسا نہیں۔ ہمارے تعلقات غیر مسلموں سے بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ حدیث اس طرح۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، رواہ النسائی فی کتاب الایمان وشرائعہ۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نسائی شریف کتاب الایمان وشرائعہ کے اندر یہ روایت لے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہے، لوگ اس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں ہیں۔ یہ ہے اسلام، مسلم نہیں کہا گیا، اس میں الناس عام ہے، عام ہے، ایک جگہ مسلم ہے لیکن یہاں عام ہے۔ نسائی کی اس روایت میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ، الناس تمام لوگ، مسلمان اور غیر مسلم دونوں آ گئے۔ والمؤمن من امنہ الناس، والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، اور مومن وہ ہے
جس کی وجہ سے لوگوں کا خون اور لوگوں کے مال محفوظ رہے. یعنی مومن وہ ہے جس سے کسی کے مال کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کے خون کو، کسی کے جان کو تکلیف نہ پہنچے، وہ مومن ہے. والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم. یہ تو غیر مسلموں سے جو ہمارا تعلق ہے وہ اس حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے کہ آپ کو کیسے رہنا ہے. آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. جی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو ایک آفاقی مذہب ہے، ایک مکمل نظام زندگی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کس خاص پہلو پر عمل کرنے کے لیے آپ سے کہہ دیا گیا ہے، بقیہ کسی بھی طریقے سے آپ زندگی گزاریں. اللہ بعض لوگ کہتے ہیں ارے بھائی آپ یہ بیان کیوں کر رہے ہیں، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. کیا بولتا ہے؟ اٹ از مائی پرسنل لائف، یہ میری پرسنل زندگی، اٹ از مائی پرسنل میٹر. نو 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 نو، اٹ از ناٹ یور پرسنل میٹر. ہاں کیسے کیسے کیسے؟ اب اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی پوری زندگی اسلام کے فریم میں ہونی چاہیے. کوئی بھی چیز آپ کا پرسنل نہیں ہے، سب آپ کی ہر ادا آپ کو اسلام کے آئینے میں دیکھنا پڑے گا. جی اس سے باہر نہیں جا سکتے. آپ کا پرسنل میٹر ہے. کیسے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ مسلمان کہتے ہیں میرا پرسنل میٹر. نو، پرسنل میٹر نہیں آپ کا. یہ آپ کی ہر ادا کو قرآن و سنت کی میزان پر رکھ کر کے تولا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ آپ کا یہ انداز، آپ کی یہ ادا قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. پرسنل تو آپ کا کچھ ہے ہی نہیں. آپ کو اگر پرسنل میٹر بنانا ہے تو آپ اسلام سے نکل جاؤ. آپ داخل ہونا تو پورا پورا، آدھا تیتر آدھا بٹیریا نہیں چلتا. امام غزالی کے ایک واقعے کے بعد میں بیان کو ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے. امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم ہے، کتاب ہے، اس میں بہت ساری ضعیف اور موضوع اور بے بنیاد روایتیں بھی ہیں. کوئی بات بڑی اچھی ہے اس میں. احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک جانور وہ ہے جو صرف فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے، شاذ و نادر اس سے کبھی تکلیف پہنچتی ہے، فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے. جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان سے صرف فائدہ ہی پہنچتا ہے. شاذ و نادر کبھی کسی کو سینگ مار دیتی ہے، بھینس مار دیتی ہے، بکری مار دیتی ہے، گائے مار دیتی ہے، شاذ و نادر ہی تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ جانور، یہ قسم جو ہے جانوروں کی، یہ فائدہ پہنچاتی ہے. دوسری قسم ہے جانوروں کی جو صرف تکلیف پہنچاتی ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے. یہ سارے کے سارے جانور ایسے ہیں جو صرف تکلیف پہنچاتے ہیں. 2 اور ایک قسم جانوروں کی ہے، تیسری قسم جو نہ فائدہ پہنچاتی ہے اور نہ نقصان پہنچاتی ہے. گیدڑ ہے، لومڑی ہے، اس طریقے کچھ جانور ہیں جو فائدہ بھی نہیں پہنچاتے اور نقصان بھی نہیں پہنچاتے. ہماری نگاہوں میں رب تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، ہو سکتا ہے ان کے ذریعے ہمیں کچھ فوائد ہوں، لیکن ظاہر میں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ نہ فائدہ پہنچاتے نہ نقصان پہنچاتے. یہ تینوں قسمیں بیان کرنے کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے انسان، پہلے تو یہ ہے کہ بی ہیومن، انسان بن جا. انسان بن جا پہلے. اور اگر انسان نہیں بننا چاہتا، جانور ہی بننا چاہ رہا ہے، تو پہلی قسم کا جانور بن جو صرف فائدہ پہنچاتے ہیں. جانور ہی بننا ہے تو. اور اگر اس سے بھی نیچے اترنا ہے، دوسرے قسم کا جانور بننا ہے، تو بھائی نہ الذی نہ الذی، نہ فائدہ پہنچاؤ نہ نفع پہنچاؤ. ٹھیک ہے، اڑہول کے پھول ہو، نہ خوشبو میں نہ بدبو میں، اڑہول کے پھول ہو جاؤ. اگر بڑوں سے سنا ہے، بڑوں کے محاورے بھی بڑے عجیب ہوتے تھے. کہاں پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایسا بات ٹاپ کی کرتے تھے کہ آج ہم لوگ جب ان محاوروں پر غور کرتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ 10 کتاب پڑھنے کے بعد پورا خلاصہ اس چیز کے اندر موجود ہے. کہتے نہیں کہ جو نکمے قسم کے نوجوان ہوتے جو کام وام کرتے نہیں، اور جو گھر میں آتے ہیں تو بیوی یہ لاؤ وہ لاؤ، کچھ کماتا ہی نہیں ہے، اور باہر نکلتا ہے تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. اس کے لیے بڑے بوڑھے کرتے ہیں باہر بھیا لمبردار، گھر میں بیوی جوکے باہر. اب اس پر اگر غور کرو
کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ بھئی نکموں کے لیے کتنی اچھی بات کہی گئی ہے. اور جلال الدین رومی میرے نام کے صوفی ہے وہ، تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو بڑوں کی محفل میں بیٹھنے کا بڑا شوق تھا. جیسے بعض نوجوان ہوتے ہیں، پیسہ تو ہوتا نہیں زیادہ، لیکن بڑے نوجوان، بڑے گھر کے نوجوانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ دوستی کرنا فخر سمجھتے ہیں. تو یہ جو آدمی تھا اس کو خبط تھا بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں. تو اس کو کہیں سے وہ جو بھیڑن کے وہ جو چکتیاں نہیں ہوتی پچھوا، چکتیا چربی رہا تھی، وہ مل گئی تھی اس کو بڑی حفاظت سے رکھے ہوئے. اور جب بھی سیٹھوں کی محفل میں جانا ہوتا اس ٹکڑے کو اٹھاتا اور تھوڑا آگ دکھاتا اور اس کے بعد منہ میں لگا لیتا، اور جا کر محفل میں بیٹھ کر کے بڑی بڑی باتیں، ابھی بس تل کر کے کھا کر آ رہا ہوں. تلنے سے نیچے بات ہی نہیں کرتا تھا وہ، ابھی تل کر کے کھا لیا. وہ لوگ سمجھتے تھے مرغا کھا لیا ہے، یہ کھا لیا، وہ کھا لیا، تل کر کھا کر آ رہا ہوں. ایسے روٹی مارتا تھا وہ، جب جانا ہوتا تو لگا لیتا تھا. ایک دفعہ محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کی بیٹی روتے ہوئے آئی. کہا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ ابا جو ہے تو چکتیاں رکھے رو بلاری لے کے بھاگ. اس کا پول کھل گیا. تو اس طریقے کی ذلیل حرکت کرنے والوں کو ایک دن ذلت ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہماری معاشرت کو درست فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.